قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ تو ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ بقرہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کی تو بقرہ کا معنی بنتا ہے گائے۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن پاک کی سورت ہے اور اس کا نام گائے ہے، یعنی سورۃ البقرہ، گائے والی سورت۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ گائے کیسی گائے ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت میں آ رہا ہے۔ تو اس کا پس منظر کچھ ایسے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ولی اللہ تھے، یہ ان کی گائے تھی۔ ان کے ہاں یہ چھوٹی سی بچڑی تھی اور ان کا بیٹا چھوٹی عمر کا تھا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ گائے کی چھوٹی سی بچڑی کو لے کر جنگل میں لے جا کر اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو تب وہ اس گائے کو لے جائے گا، تب تک میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ وہ وفات پا گئے۔ وفات پانے کے بعد ان کا بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، جوانی کی طرف بڑھا اور وہ گائے بھی جوان ہو گئی۔ تو ایک دن اس بچے کی ماں نے بتایا کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک گائے جنگل میں چھوڑی ہوئی ہے، تو آپ جائیں اور اس گائے کو آپ اس طرح پکارنا کہ اے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے رب، وہ گائے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ لڑکا گیا جنگل میں، جا کر اس نے آواز لگائی، ایسے ہی اللہ کا نام لیا اور حضرت ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہم السلام کا تذکرہ کر کے رب سے عرض کی، تو وہ گائے اس کے پاس آ گئی۔ اس نے وہ گائے پکڑ لی اور گھر لے آیا۔ والدہ نے کہا کہ ہمیں چونکہ اب رقم کی ضرورت ہے تو آپ ایسے کریں کہ یہ گائے منڈی میں جا کر بیچ آئیں۔ وہ لڑکا گائے لے کر نکلا تو راستے میں اسے ایک سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے والا شخص ملا۔ اس نے پوچھا یہ گائے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بیچنی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے تو بیچنی ہے، آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو پوچھا کتنے کی دو گے؟ تو بچے نے کہا کہ مثلاً 3 روپے کی۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے 3 روپے لو اور گائے مجھے دے دو۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا جناب بات یہ ہے کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب سودا طے ہو جائے تو مجھ سے دوبارہ مشورہ کر لینا، تو آپ ٹھہریں میں مشورہ کر کے آتا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا آپ جاؤ گے پھر آؤ گے، چھوڑو، آپ ایسے کریں کہ 3 کے بجائے 6 روپے لے لو اور گائے مجھے دے جاؤ، والدہ سے نہ پوچھو۔ اس نے کہا جناب علی اگر 6 روپے کی بھی دوں گا تو میں والدہ سے مشورہ ضرور کروں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا اچھا ایسے کرو 12 روپے لے لو، تو مجھے ادھر ہی گائے دے دو اور ادھر ماں کے پاس آنے جانے کا ٹائم ضائع نہ کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ قیمت کتنی بڑھ گئی ہے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم کہتے کہ ماں کو پھر راضی کر لیں گے، یہ تو 3 کی بجائے 12 روپے میں بک رہی ہے، لیکن وہ فرما بردار تھا۔ اس نے کہا جناب 12 کی بھی دینی ہے نا تو ماں سے ضرور پوچھوں گا۔ تو اس شخص نے کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیری آزمائش کے لیے آیا ہوں کہ تو اپنی ماں کا کتنا فرما بردار ہے، لہٰذا گائے واپس لے جاؤ۔ اس گائے کی بنی اسرائیل کو ضرورت پڑے گی، جب وہ تیرے پاس لینے کے لیے آئیں گے تو آپ ان سے کہنا کہ اس گائے کی کھال سونے سے بھر کے دو، یہ اس کی قیمت ہے۔ تو وہ لڑکا گائے واپس لے گیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں بھتیجے نے چچا کو جائیداد پر قبضہ کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا، اور پھر صبح مدعی بھی خود بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ تو آپ کے پاس پھر وہ جب شور مچ گیا کہ اس کے چچا کو کس نے قتل کیا ہے، تو بنی اسرائیل سارے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ جناب یہ جو شخص قتل ہو گیا ہے اس کا پتہ لگوائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ گائے ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت اس میت کو لگاؤ، تو میت خود ہی بتائے گی مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو انہوں نے اب سوال کرنے شروع کر دیے۔
تو یہ اس میں سبق ہے کہ بے جا سوالات بڑوں سے نہیں کرنے چاہیے، ضرورت کے مطابق سوال کرنے چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کر دو، تو کر دیتے، کوئی گائے بھی پکڑ کے ذبح کر دیتے، بات ہو جاتی، لیکن انہوں نے سوال کر کر کے بات کو بڑھا دیا۔ پوچھا کیسی گائے ہو؟ آپ نے فرمایا جوان ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا گہرا زرد ہونا چاہیے۔ پھر کہنے لگے اچھا نہیں مزید بتاؤ کہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس سے ابھی تک کام نہ لیا گیا ہو، ہل نہ جوتا گیا ہو، اس سے کنویں کی خدمت میں لگا کر پانی نہ نکالا گیا ہو، ایسی گائے ہو۔ اب اتنی شرطیں لگانے کے بعد وہ پورے ملک میں چکر لگا رہے ہیں، وہ گائے نہیں مل رہی جس میں یہ ساری شرطیں جمع ہوں۔ تو آخرکار اس لڑکے کا پتہ چلا کہ اس کے پاس گائے ہے، آ کر دیکھا تو وہ تمام شرائط پر پوری اتر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا قیمت، اس لڑکے نے کہا جناب علی اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ اس کی کھال سونے سے بھر کے دیں گے۔ تو چونکہ ان کا مسئلہ بڑا اہم تھا، تمام بنی اسرائیلیوں نے مل کر وہ قیمت اس کی ادا کر دی، اور آخرکار اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا میت کو لگایا گیا، تو وہ اٹھ کر بتانے لگا میرا قاتل تو میرا بھتیجا ہے۔ تو یہ ہے قصہ جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ تو اب اس میں پہلا سبق تو یہ مل رہا ہے کہ والدین کی فرما برداری میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ نفع ہی ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ اگر گائے نسبت پا جائے تو اس گائے کا ذکر بھی اتنا دوام پکڑ جاتا ہے کہ قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن مجید میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اشرف المخلوقات انسان ولی اللہ کا مرید بن جائے تو وہ کیسے مقام نہیں پائے گا۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ولی اللہ کے ساتھ منسوب جانور ہو تو اس کا ذکر کار ثواب ہو جاتا ہے، تو خود ولی اللہ کی یاد منانا پھر ثواب کا کام کیوں نہیں ہوگا۔ اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ ولی اللہ کے ساتھ گائے منسوب ہو جائے تو وہ گائے ذبح ہو جائے، یعنی وفات پا جائے، وفات پانے کے بعد بھی اس کا گوشت جو ہے وہ مردے کو زندہ کر رہا ہے، تو اگر ولی اللہ کے پاس جو بیٹھنے والا مرید ہے اس کا دل جو مردہ ہے وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا۔ اگلا فائدہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ولی کی گائے جو ہے اس کا نام اگر قرآن پاک کی سورت کے نام پر آ جائے، قرآن پاک جو کلام الہی ہے اس کی سورت کے نام پر اگر بنی اسرائیل کے ولی کی گائے کا نام آ جائے تو کچھ حرج نہیں ہوتا۔ تو اگر امت محمدیہ کے بہت بڑے ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے وہی کلام پڑھ کے اس کا نام 11ویں شریف رکھ دیا جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔